ضروری ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الحرام سے چلا بیت المقدس کی طرف تو رستے میں میں نے چند مناظر دیکھے۔ مناظر تو کافی تھے لیکن ایک کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا، پرفتن دور ہے، دعوت فکر ضروری ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ منظر ایسا تھا کہ ایک مقام ہے جہاں پہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں جمع ہیں، ان کے پاس خوشبودار کھانے بھی موجود ہیں، بدبودار گوشت بھی پڑا ہے، لیکن وہ بدبخت قوم خوشبودار کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بدبخت خوبصورت کھانوں کو چھوڑ کر، پاکیزہ ستھرے کھانوں کو چھوڑ کر یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو مرد کھڑے ہیں نا، یہ وہ بدبخت مرد ہیں جن کے پاس پاک باز بیویاں موجود تھیں، یعنی نکاح والی، لیکن اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر پلیت عورتوں کے ساتھ جا کے راتاں گزارتے تھے۔ اسی طرح یہ جو عورتیں کھڑی ہیں یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جن کے پاس پاک باز مرد موجود تھے، یعنی نکاح والے، اپنے نکاح والے پاک مردوں کو چھوڑ کر پلیت مردوں کے ساتھ جا کے راتیں گزارتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکیزہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو لہذا یہ خوشبودار کھانے چھوڑ کر پلیت اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خدا را پرفتن دور آ گیا ہے، اسلام پہ چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں، خصوصاً حوا کی بیٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حوا کی بیٹی کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حوا کی بیٹی اسلام سے قبل اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ یہ اسلام آیا، حیا کی چادر لے کر آیا، اس نے اس عورت کے سر پہ رکھی، بولیے، اس نے اس کے سر پہ رکھی، اس عورت کو ماں کا مقام ملا، اس عورت کو ہمشیرہ کا مقام ملا، اس عورت کو زوجیت کا مقام ملا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی میں مکہ پاک میں آیا تھا، اس وقت میں نے عورت کا حشر یہ دیکھا تھا کہ ایک جوان بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے منڈی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ارے بدبخت، اس عورت کا قصور کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ اب بوڑھی ہو گئی ہے، میرے کسی کام کی نہیں رہی، اس سے جو میرا رشتہ ہے ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو میرے کریم کا غلام کہتا ہے میری چیخیں نکل گئیں،
مثال دی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. ارے ہوا کی بیٹی، خدارا اپنے مقام کو سمجھ. تیری عزت حیا کے پردے میں ہے، تیرا وقار حیا کے پردے میں ہے، تیری شان حیا کے پردے میں ہے. اس مغرب کی تہذیب کے پیچھے نہ جا. دیکھو نا نوجوانوں بزرگوں، آپ چلو مغرب میں جا کر دیکھا نہیں ہے تو ان کو رسم و رواج کو تو جانتے ہوں گے نا. دیکھو ان کے پاس جا کر، جہاں حیا کی چادر نہیں ہے، نہیں پتہ لگتا ان میں ماں کون ہے، اس میں بیٹی کون ہے، اس میں زوجہ کون ہے. ان رشتوں کی پاسداری، ان رشتوں کی پہچان اسی گھر میں ہے جہاں حیا کی چادر موجود ہے، جہاں اسلام موجود ہے. اسلام کی حدود جہاں محفوظ ہے، وہاں کی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ان کی بہن کی حیا، شرم، وقار محفوظ ہے، اس کی ماں کا مقام محفوظ ہے. خدا کی قسم اے ہوا کی بیٹی، اگر تو میری سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا کے نقش قدم پہ چلے گی، حشر کا میدان لگے گا، یہ شان ملے گی، آواز آئے گی، یا اہل محشر. نظریں نیچی کر لو، بطول زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والی آ رہی ہے. جو میری بہن، جو میری ماں گمراہ ہو چکی ہیں، ان کو دعوت فکر ہے. یہ دنیا فانی ہے، دنیا ایک آزمائش ہے. یہ اسلام تمہیں وقار دینے آیا ہے، یہ اسلام تمہیں عزت دینے آیا ہے، شان دینے آیا ہے. تمہاری شان، تمہارا وقار، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ حیا کے پردے میں رہو. کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. یا کوئی قیمتی چیز ہو، اس پہ پردہ ڈال کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے گندی مکھیاں نہ بیٹھ جائیں. بولیے نا، گندی مکھیاں نہ بیٹھ جائیں. بی بی اے ہوا کی بیٹی، تو ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، پھر بھی تیرے اوپر جان قربان. اگر تو میری ہمشیرہ ہے، پھر بھی تیرے اوپر جان قربان. تو جائیداد کی بات کرتی ہے، اگر تو میری زوجہ ہے، تو میری عزت ہے، مانگ کر تو دیکھ، جان بھی قربان ہے. لیکن یہ چیزیں تجھے اس سے ملیں گی جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوگا. اے ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میرا بیٹا عورت کے حقوق پورے ادا کرے، اس کو اسلام سکھا. ایک بار اسلام کے قریب کو تو ہو کر دیکھ، اسلام کو سمجھ کر تو دیکھ. تجھے سکون نہ آئے تو پھر کہنا، تجھے عزت نہ ملے تو پھر کہنا، تجھے وقار نہ ملے تو پھر کہنا. جو گندی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو باہر سڑکوں پہ رکھا جاتا ہے، روڑیوں پہ پھینکا جاتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، گندی گندی نظریں پڑتی ہیں. لیکن تو ہوا کی بیٹی میری عزت ہے، میری ماں کی شکل میں میری جنت ہے، میری بہن کی شکل میں تو میری عزت ہے، تو میری بیوی کی شکل میں میرا وقار ہے، میری عزت ہے. سن لے، جائیداد تو کجا، یہ جان بھی تجھ پہ فدا ہے. بشرطے گھر میں اسلامی نظام تو پیدا کر کے دیکھ، اسلامی سوچ تو پیدا کر کے دیکھ. تو بس خدا یہی فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو جائیداد کی بات کرتی ہے، تو کہتی ہے کہ مجھے جائیداد تھوڑی ملی، مجھے حصہ تھوڑا ملا. اللہ فرما رہا ہے، میرا مالک فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم بھی تیرے ہیں. بات یاد آ گئی. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد کے لیے تو جنت میں حور ہے،
اس عورت کے لیے جنت میں کیا ہے؟ توجہ، میرے کریم محبوب کے لب ہلے، توجہ کرنا، میرے محبوب کے لب ہلے، تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیٹی، وہ مائی، وہ عورت جو اگر باپ کے گھر میں تھی تو باپ کی عزت رکھی، اپنے خامد کے گھر میں آئی تو اپنے خامد کی عزت رکھی، اس دنیا سے چلی جائے گی، جب جنت میں جائے گی وہ حوریں جو اس کے مرد کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ اس کی غلام بن جائیں گی۔ اب وہ وفادار بیٹی، وہ وفادار مائی، وہ وفادار عورت تخت پر بیٹھی ہوئے گی اور حوریں اسے پنکھا ہلا رہی ہوں۔ اگر میری ماں، میری بہن وقار چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ اس دنیا میں بھی مجھے عزت ملے، قبر میں بھی مجھے عزت ملے، حشر کے مقام میں بھی، میدان میں بھی مجھے مقام ملے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چل جا، کیونکہ میری بی بی وہ ہے کونین کی مالکہ تھی، کہہ دو نا سبحان اللہ، کونین کی مالکہ تھی، چاہتی پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے، اگر چاہتی سونے کے محلات اسی دنیا میں کھڑے ہو جاتے، لیکن سیدہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، چکی پیس کے گزارا کیا۔ میری پاک بی بی فاطمہ کی بیٹی بن، ان کی تابع دار بن، یہ جملہ چھوڑ دے کہ میرا جسم میری مرضی، ہمارے اوپر کسی کی مرضی نہیں ہے، ایک صرف اللہ کی مرضی ہے، ہمارے اوپر ہماری مرضی نہیں چل سکتی، اگر ہماری مرضی چلتی تو ہم مرتے نہ، ہمارے جسم بوسیدہ نہ ہوتے، ہماری ہڈیاں علیحدہ علیحدہ نہ ہوتی، کیوں؟ ہمارے جسم پہ اللہ کی مرضی ہے۔ آخری جملہ پھر اپنے موضوع کی طرف، اللہ سوال کرتا ہے میری ان بیویوں، ماؤں، بہنوں سے جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ فرماتا ہے بتلا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے بتلا تجھے کس نے پیدا کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب یہی دینا پڑے گا، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو پھر تیرا جسم تیری مرضی، اگر تجھے میں نے بنایا ہے تو پھر تیرا جسم میری مرضی۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پہ ڈال دے گا۔ جب تو اپنی خواہشات کو میری بہن اللہ کی مرضی پہ ڈال دے گی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی تجھے شان ملے گی، قبر میں بھی تجھے عزت ملے گی، اور حشر میں بھی تیرا استقبال کیا جائے گا۔ دعا کیجئے مالک کائنات میری ان گمراہ بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں سیدہ طیبہ بطول زہرا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک سماعت فرمائے۔ تو حضرات محترم پچھلے جمعے آپ نے سماعت فرمایا، تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصی میں پہنچے، نبیوں کی امامت فرمائی، نبیوں کی امامت فرمانے کے بعد اب میرے مصطفیٰ کریم کی تیاری آسمانوں پر ہوئی۔ ان میرے محبوب دی سواری آسمانہ تے جا رہی ہے، سواری کیڑی ہے؟ جناب جبریل امین جنت دے وچوں نور دی سیڑھی لے کے آئے نے۔ آہا کیسی سیڑھی ہوئے گی یار، جڑی جنتی ہیرے جواہرات دے نال جڑی ہوئی ہے، لگ گئی اس جگہ تے لگی جتھے وہ